اس لیکچر میں حرارتی حرکیات کے قوانین یعنی کہ لاز آف تھرموڈائنامکس پر غور کیا جائے گا۔ لاز آف تھرموڈائنامکس فزکس کے بنیادی ترین قوانین میں شمار ہوتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ایٹمز اور مالیکیولز کی دریافت کو صرف 100 سال ہوا ہے، لیکن لاز آف تھرموڈائنامکس کی جو شکل آج سے 300 سال پہلے تھی سو آج بھی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں جو سچائی ہے وہ اس قدر گہری ہے کہ جو بعد کی دریافت ہے ان کے ہوتے ہوئے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب یہ ایک بہت مزے کی بات ہے کہ ہم گرمی اور حرارت کو ایٹمز اور مالیکیولز کی حرکت سمجھتے ہیں، بے ترتیب رینڈم حرکت، اور جو ہم ساری سوچ رکھتے ہیں ان موضوعات کے اوپر ان کے پیچھے یہ تصویر ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا، جب آپ کسی سسٹم کے اوپر کسی جسم کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کا درجہ حرارت بڑھتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ایٹمز اور مالیکیولز ہیں وہ بے ترتیبی کے ساتھ زیادہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ لیکن جس وقت لاز آف تھرموڈائنامکس وجود میں آئے یا جب وہ بنائے گئے تو اس وقت یہ ہمیں نہیں پتا تھا، ان کے موجدوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ میٹر کے اندر یہ چھوٹے ایٹمز اور مالیکیولز ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک صحیح نتیجے پر وہ پہنچ سکے۔ تو آج کے اس لیکچر میں سب سے پہلے ہمیں اسٹیٹ ویریبلز کی بات کرنی ہوگی، مثلا پریشر، والیوم اور ٹیمپریچر۔ تو فرض کیجئے کہ ایک گیس ہے، اس کے اندر n ایٹمز یا مالیکیولز ہیں، اس کا کچھ حجم ہے، اس کو ہم V کہیں گے، اس میں کوئی دباؤ ہے گیس کے ہونے کی وجہ سے، اس کو P کہا جائے گا، اور اس کا کوئی ٹیمپریچر ہے جس کو ہم T کہیں گے۔ تو P، V اور T تھرموڈائنامک ویریبلز کہلاتے ہیں۔ اب یہ انڈیپینڈنٹ ویریبلز نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک ڈبہ ہے، اس کے اندر n مالیکیولز ہیں، تو پریشر بڑھے گا ٹیمپریچر بڑھانے کے ساتھ، گو کہ والیوم کانسٹنٹ رہے گا۔ تو یہاں پر P is proportional to T، یہ بوائلز لا کہلاتا ہے۔ یا اگر آپ کسی جسم کو مستقل دباؤ پر رکھیں، گویا کہ اگر P کانسٹنٹ رہے تو پھر اس ڈبے یا اس والیوم کا سائز بڑھتا جائے گا proportional to T، so V is proportional to T، اس کو چارلز لا کہا جاتا ہے وغیرہ۔ اگر ہم ان تینوں کنڈیشنز کو مد نظر رکھیں تو ایک ریلیشن ان کا بنتا ہے جو ایکویشن آف اسٹیٹ کہلاتا ہے۔ تو پریشر از اے فنکشن آف والیوم اینڈ ٹیمپریچر، یا ہم والیوم کو لکھ سکتے ہیں ایز اے فنکشن آف پریشر اینڈ ٹیمپریچر، یا اگر ہم ٹیمپریچر کو ڈیپینڈنٹ ویریبل سمجھیں تو ٹیمپریچر از اے فنکشن آف پریشر اینڈ والیوم۔ ایک آئیڈیل گیس کے واسطے جو ان کا ریلیشن شپ ہے وہ ہے پی وی از اکول ٹو n نمبر آف ایٹمز اور مالیکیولز انٹو اے کانسٹنٹ، اس کو یہاں پر کے بی لکھا گیا، انٹو دا ٹیمپریچر۔ اور یہاں پر یہ یاد رہے کہ ٹیمپریچر کا مطلب ہے ایبسولوٹ ٹیمپریچر، وہ ٹیمپریچر جو کیلون اسکیل میں میجر کیا جاتا ہے۔ آپ کو پچھلے لیکچر سے یہ یاد ہوگا کہ کیلون اسکیل اور سینٹی گریڈ اسکیل میں ایک تعلق ہے۔ جو کیلون اسکیل ہے وہ سینٹی گریڈ سے حاصل ہو سکتا ہے، اس میں 273.15 کا اضافہ کر کے۔ جو ریلیشن اس طرح سے بنتا ہے پریشر، والیوم اور ٹیمپریچر کے مابین، وہ ایکویشن آف اسٹیٹ کہلاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آئیڈیل گیس کے واسطے پی وی از اکول ٹو این کے ٹی۔ اب آئیڈیل گیس کیا ہوتی ہے؟ آئیڈیل گیس میں ایٹمز یا مالیکیولز ہیں جو اتنے دور ہیں ایک دوسرے سے کہ ان کا ٹکرانا بہت امپروبیبل ہے، مطلب یہ کہ زیادہ وقت ان کا آزاد حرکت میں گزرتا ہے۔
ہاں وہ دیواروں کے ساتھ جا کر ٹکراتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ٹکراؤ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. تو اس کو آئیڈیل گیس کہتے ہیں، اور اس لیکچر کے دوران ہم یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کا ریلیشن کیسے بنتا ہے. اس سے پہلے کہ میں لاز آف تھرمو ڈائنامکس آپ کے سامنے رکھوں، ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ داخلی توانائی یا انٹرنل انرجی کیا چیز ہوتی ہے. تو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی سا بھی جسم ہو، اس کے اندر ایٹمز مالیکیولز ہیں، وہ حرکت کرتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ ایوریج کائنیٹک انرجی آف موشن لیں تو وہ کائنیٹک انرجی ٹیمپریچر پر ڈپینڈ کرتی ہے. یہ ٹیمپریچر جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے یہ انرجی زیادہ ہوگی، اور یہ داخلی انرجی یا انٹرنل انرجی کہلاتی ہے. اب فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم کسی جسم کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کو گرمی پہنچاتے ہیں، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، کام کرنا اور گرمی پہنچانا، تو اس کے نتیجے میں اس سسٹم کی داخلی انرجی یعنی کہ انٹرنل انرجی میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کی میتھمیٹیکل شکل یہ بنتی ہے کہ اگر ہم ڈیلٹا کیو ہیٹ پہنچائیں اور اس کے اوپر کام ڈیلٹا ڈبلیو کریں، تو جو اضافہ ہوتا ہے اس سسٹم کی انٹرنل انرجی میں ڈیلٹا ای، اس کی مقدار بنتی ہے ڈیلٹا ای از اکول ٹو ڈیلٹا کیو پلس ڈیلٹا ڈبلیو. اب اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ تو محض کنزرویشن آف انرجی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیٹ بھی ایک طرح کی انرجی ہے، اور انرجی کیونکہ کنسرو ہوتی ہے، جتنی ایک وقت سے پہلے ہوتی ہے وہ بعد میں بھی رہتی ہے. تو یہاں پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. دس از جسٹ دی اسٹیٹمنٹ آف دا لا آف کنزرویشن آف انرجی. میں اس کو دہراتا ہوں. ایک سسٹم کی انٹرنل انرجی بڑھتی ہے دو وجوہات کی بنا پر. ایک یہ کہ اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کو ہیٹ پہنچائی جاتی ہے. ڈیلٹا ای از اکول ٹو ڈیلٹا کیو پلس ڈیلٹا ڈبلیو. انٹرنل انرجی کا انحصار اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ یہ تبدیلی کس طرح سے لائی گئی، یہ اس سے انڈیپینڈنٹ ہے. البتہ ورک اور ہیٹ دونوں اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس سسٹم کے اندر شامل کیے گئے. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو فرض کیجئے کہ ایک ڈبہ ہے جو ہر طرف سے بند ہے، لیکن ایک طرف پسٹن ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پسٹن ہے اور ایک کمپریسڈ آئیڈیل گیس ہے. اس کو ہم کلوزڈ سسٹم کہتے ہیں. کلوزڈ اس واسطے کہ اس میں سے گیس باہر نہیں نکل سکتی. تو پسٹن اس سلنڈر کے اندر جاتا ہے اور باہر نکلتا ہے. اسی طرح کی چیز ایک گاڑی کے انجن میں ہوتی ہے یا موٹر سائیکل میں. اور اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کام کس طرح سے اور کتنی مقدار میں ہوتا ہے. اگر ہم باہر کے دباؤ کو پی ایکسٹرنل کہیں تو جب یہ گیس پھیلتی ہے تو ورک ڈن بائی دا گیس آن دا پسٹن، اس کو اگر ہم ڈی ڈبلیو کہیں تو ڈی ڈبلیو از اکول ٹو مائنس پی ایکسٹرنل انٹو ڈی وی. اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. یہ دیکھیں کہ ہم نے کام کو ڈیفائن کیا ہے ایز فورس انٹو ڈسٹینس. اور فورس کیا ہے؟ پریشر پر یونٹ ایریا. اچھا، تو اگر ہم پی انٹو ڈی وی لیں تو پی ہے فورس اوور والیوم اور وی ہے ایریا انٹو ڈسٹینس. لہذا میں وہی فارمولا استعمال کر رہا ہوں فورس انٹو ڈسٹینس کا، اور یہاں سے ڈی ڈبلیو از اکول ٹو مائنس پی ڈی ایکس. اب مائنس یہاں کیوں آتا ہے؟ اس واسطے کہ یہ وہ کام ہے جو گیس کر رہی ہے. سو دا ورک which is done by the gas on the piston is dW equals minus P external into dV. ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو فورسز ہیں یا دو پریشرز ہیں، پی ایکسٹرنل اور پی انٹرنل. اگر یہ دونوں برابر ہوں تو پھر یہ پسٹن نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا. پی انٹرنل اگر پی ایکسٹرنل سے بڑا ہو
تو پھر یہ گیس پھیلے گی، اور اگر پی انٹرنل چھوٹا ہو تو پھر یہ اندر کی طرف آئے گی، جس کو کمپریشن کہتے ہیں۔ تو ہم نے ڈی ڈبلیو کی مقدار نکال لی۔ ڈی ڈبلیو تو ایک بہت چھوٹی مقدار ہوتی ہے۔ اگر ہم ٹوٹل ورک نکالنا چاہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ انٹیگریٹ۔ انٹیگریشن سے مطلب یہ کہ ہم پی ڈی وی کو انٹیگریٹ کریں گے کسی ابتدائی والیوم سے لے کر کسی فائنل والیوم تک۔ 3 مختلف صورتیں میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے کیس میں یہ ہے کہ ہم باہر کا پریشر یکدم 0 کر دیتے ہیں۔ کسی طرح سے باہر اگر ویکیوم ہو تو جو گیس پسٹن کو دھکا دے کر آگے جائے گی، اس میں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ کیوں کام نہیں کرنا پڑے گا؟ اس واسطے کہ پی ایکسٹرنل از اکول ٹو 0۔ لہذا اس سسٹم کی جتنی انرجی پہلے تھی اتنی ہی بعد میں رہے گی، بشرطے کہ ڈیلٹا کیو 0 ہو، جس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس سسٹم میں سے نہ تو کوئی انرجی نکالی اور نہ ہی اس میں ہم نے کوئی ڈالی، چنانچہ اس کی انٹرنل انرجی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ڈیلٹا ای ول بی 0۔ اب دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ باہر کا دباؤ مستقل ہو، اس کو آپ کوئی کانسٹنٹ ویلیو کہیں پی ایکسٹرنل، اور ایسی صورت میں ورک ڈن ول بی مائنس پی ایکسٹرنل انٹو V2 مائنس V1۔ پی ایکسٹرنل انٹو V2 مائنس V1 کو آپ پی ایکسٹرنل انٹو ڈیلٹا وی لکھ سکتے ہیں۔ ڈیلٹا وی از دا چینج ان والیوم، سو وی فائنل مائنس وی انیشل۔ یہاں میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ یہ کام نیگیٹو اس واسطے ہے کہ پریشر اندر کی طرف ہے اور گیس باہر کی طرف پھیل رہی ہے، سو دس از دا ورک ڈن بائی دا گیس، دیٹ ورک از نیگیٹو۔ اب چلیے تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پی ایکسٹرنل اور پی انٹرنل ایک دوسرے کے تقریباً برابر ہوں۔ خیر اگر یہ بالکل ایک دوسرے کے برابر ہوں گے تو یہ پسٹن نہ آگے جائے گا نہ پیچھے آئے گا، اس واسطے یہ 100% درست نہیں ہو سکتا، لیکن یہ فرض کیجئے کہ یہ ایک دوسرے کے تقریباً برابر ہیں۔ ایسی صورت میں جو کام ہوگا اس میں ہم پی ایکسٹرنل کو پی انٹرنل کے برابر رکھیں گے، اور یہاں پر پی وی ایکولز این کے ٹی کے استعمال سے ورک کیلکولیٹ کرتے ہیں ایز دی انٹیگرل فرام V1 ٹو V2 آف مائنس این کے ٹی ڈیوائڈیڈ بائی وی۔ اب این کے ٹی کو آپ انٹیگرل سے باہر نکال سکتے ہیں بشرطے کہ ٹی کانسٹنٹ ہو۔ تو اگر یہ ایک کانسٹنٹ ٹیمپریچر کا پروسیس ہو، اور کانسٹنٹ ٹیمپریچر کو عام طور پر کتابوں میں آئسو تھرمل لکھا جاتا ہے۔ آئسو کا مطلب ہے برابر یا مستقل، اور تھرمل کا مطلب تو آپ جانتے ہیں ٹیمپریچر۔ چنانچہ اگر اس سسٹم کو کانسٹنٹ ٹیمپریچر پر رکھا جائے تو پھر ٹی والیوم سے انڈیپینڈنٹ ہوگا اور ہم اس ٹی کو انٹیگرل سے باہر نکال سکتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر ورک کی قیمت بنتی ہے مائنس این کے ٹی انٹیگرل ڈی وی اوور وی۔ اب انٹیگرل ڈی وی اوور وی آپ کو کیلکولس کے کورس سے یاد ہے، اور ہمارے ایک پچھلے لیکچر سے بھی یاد ہے، لاگ آف وی کے برابر ہے۔ اب چونکہ لمٹ V2 اوپر کی طرف ہے اور V1 نیچے کی طرف ہے تو یہ بن گیا لاگ آف V2 مائنس لاگ آف V1۔ لاگرتھمز کی پراپرٹیز آپ کو یاد ہوگی، log of V2 minus log of V1 is equal to log of V2 divided by V1، اور اس طرح سے کام کی پوری مقدار نکل آئی۔ اب یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گیس کی ایک خاص حالت میں پہنچنے کے واسطے مختلف راستوں پہ چلنے سے مختلف کام کیا جا سکتا ہے۔ ان 3 مثالوں سے یہ ظاہر ہوا کہ اگر ہم ایک ہی گیس کی حالت میں پہنچتے ہیں مختلف راستوں سے تو کام کی مقدار مختلف ہوگی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر فری ایکسپینشن ہو تو کوئی کام نہیں ہوتا، اگر باہر کا پریشر کانسٹنٹ رکھا جائے تو مائنس پی ایکسٹرنل انٹو ڈیلٹا وی کام کی مقدار بنتی ہے، اور اگر باہر کا اور اندر کا پریشر برابر ہو تو سب سے زیادہ کام کیا جاتا ہے، اور اس کی مقدار ہے مائنس این کے ٹی لاگ آف V2 ڈیوائڈیڈ بائی V1۔
گویا کہ یہ ایک بالکل بے معنی بات ہوتی ہے کہ اس گیس میں کتنا کام ہے. یہ سوال آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ اس گیس کی اندرونی توانائی کی مقدار کتنی ہے, انٹرنل انرجی کی ویلیو کتنی ہے, لیکن یہ کہ اس کے اندر کتنا کام ہے یا اس کے اندر کتنی گرمی ہے, یہ سوال کرنا غلط ہوگا, اس واسطے کہ کام ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پاتھ پر چلتے ہیں. اسی بات کو میں یہاں پر دہراؤں گا. ایک طرف گیس ہے, دوسری طرف خلا ہے, اور درمیان میں ایک والو ہے. جب اس والو کو کھولا جائے گا تو گیس ویکیوم کی طرف جائے گی. یہ چونکہ ایک آئسولیٹڈ سسٹم ہے تو کوئی گرمی باہر سے اندر داخل نہیں ہو سکتی. لہذا فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کے مطابق اس کی انٹرنل انرجی نہیں بدلے گی. اور یہ دیکھیں کہ ڈیلٹا ای از اکول ٹو ڈیلٹا کیو پلس ڈیلٹا ڈبلیو. ڈیلٹا کیو زیرو ہے کیونکہ یہ آئسولیٹڈ سسٹم ہے, باہر سے کوئی انرجی, کوئی گرمی اس کو نہیں مل رہی ہے. اور ڈیلٹا ڈبلیو زیرو ہے. پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ اگر فری ایکسپینشن ہو تو پھر پریشر زیرو ہوتا ہے, گویا کہ ورک ڈن بھی زیرو ہے, ڈیلٹا ڈبلیو از زیرو, تو ڈیلٹا ای وچ از دا چینج ان انرجی زیرو ہوگا. تو اگر شروع میں انرجی کی مقدار تھی 3/2n انٹو k انٹو ٹی, تو بعد میں بھی 3/2n انٹو k انٹو ٹی ہوگی. یہ جاننے کے لیے کہ ایک گیس کے پھیلنے میں کتنا کام ہوتا ہے, اس کے لیے پی وی ڈائیگرامز بہت یوزفل ہیں. پی وی ڈائیگرام سے مطلب پریشر ورسز والیوم ڈائیگرام. تو ایک ایکسس پر والیوم ہے, دوسرے پر پریشر ہے, اور اس پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف حالات میں اگر والیوم بدلا جائے تو پریشر اس کے ساتھ ساتھ کس طرح تبدیل ہوتا ہے, یا اگر پریشر تبدیل کیا جاتا ہے تو والیوم کس طرح سے بدلتا ہے وغیرہ. تو ایک پی وی ڈائیگرام میں جو ایریا اس کرو کے نیچے ہے وہ بتاتا ہے کہ کتنا کام ہوتا ہے. یاد رہے کہ ڈی ڈبلیو, دیٹ از ٹو سے دی ورک ڈن, از فورس انٹو ڈسٹینس, اور فورس کو آپ ایریا سے ڈیوائڈ کریں اور ڈسٹینس کو آپ اے سے, ایریا سے ملٹیپلائی کریں تو ادھر والیوم آ جائے گا, ادھر پریشر, پریشر انٹو والیوم, یہ پھر کام کی مقدار بنتی ہے. تو چلیے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ W is equal to integral P dV which is the area under the P versus V curve. یہاں پر پریشر چونکہ کانسٹنٹ ہے, اس واسطے جو کام کی مقدار ہے وہ P انٹو ڈیلٹا V ہے. میں نے اس بات کے اوپر بار بار زور دیا ہے کہ کام کی مقدار کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ آپ کس پاتھ پر چلتے ہیں. تو چلیے میں آپ کو اب اس کی ایک ٹھوس مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ P1 V1 سے P2 V2 پہنچتے ہیں. گویا کہ ایک انیشل پریشر اور والیوم ہے اور ایک فائنل پریشر اور والیوم ہے. آپ انیشل سے فائنل تک دو مختلف راستوں سے اگر سفر کریں تو دو مختلف نتائج حاصل ہوں گے. یہاں ہم نے ٹیمپریچر کو کانسٹنٹ رکھا ہے, گویا کہ یہ ایک آئسو تھرمل پروسیس ہے. آئسو تھرمل, پھر سے میں یہ کہوں گا, آئسو کا مطلب کانسٹنٹ, تھرمل ٹیمپریچر, سو دس ایکسپینشن از ایٹ کانسٹنٹ ٹیمپریچر. اچھا, تو P1 V1 سے ہم آگے چلتے ہیں کانسٹنٹ پریشر پر, اور پھر کانسٹنٹ والیوم پر P2 V2 تک پہنچتے ہیں. اب کتنا کام ہوگا اس میں؟ P1 انٹو V2 مائنس V1. یہاں چونکہ ٹیمپریچر نہیں بدلا اس واسطے انٹرنل انرجی میں تبدیلی نہیں آئی. اب اس کی مقدار کتنی بنی کام کی؟ اٹ از پریشر انٹو دا ڈفرنس ان والیومز. لیکن کون سا پریشر؟ وہ پریشر جس پر ہم نے شروع کیا تھا, P1. اب چلیے ہم ایک مختلف پاتھ پر چلتے ہیں. یہاں P1 V1 سے ہم نیچے آتے ہیں, اس کو پاتھ B یہاں پہ کہا گیا ہے, اور پھر پریشر P2, گویا کہ ایک کانسٹنٹ پریشر P2 پر ہم والیوم بڑھاتے ہیں V1 سے V2 تک. تو ادھر کام کی مقدار بنی P2 انٹو V2 مائنس V1, جبکہ پہلے P1 انٹو V2 مائنس V1 تھی.
لہٰذا جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ اب واضح ہو گئی کہ پاتھ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا کام کیا جاتا ہے گیس کے اوپر یا گیس کتنا کام کرتی ہے. بوتھ آف دیم ڈپینڈ اپون دا پاتھ. اچھا, یہاں میں کہتا چلوں گا کہ اگر ہم یہ سوال کریں کہ گیس کتنا کام کرتی ہے یا گیس پر کتنا کام کیا جاتا ہے, تو یہ ایک دوسرے کے مائنسز ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم یوں دھکا دیتے ہیں تو فورس انٹو دس ڈسٹینس ہے, لیکن اگر فورس کی سمت مختلف ہو تو پھر آپ کو مائنس سائن اس کے اوپر لگانا پڑے گا. اب چلیے ایک تیسرے پاتھ سے ہم انیشل سے فائنل تک پہنچتے ہیں, مگر یہ ایک ایسا پاتھ ہے جس میں پی وی ایکولز این کے ٹی اپلائی ہوگا. چنانچہ یہاں پر ہم ویسی ہی کیلکولیشن کریں گے, یعنی کہ پی ڈی وی, لیکن پی کی جگہ این کے ٹی اوور وی لگائیں گے, اور اس طرح سے جو آنسر نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دیٹ از ایکول ٹو این کے ٹی log of V2 over V1. تو چلیے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم جس پاتھ کے اوپر چلتے ہیں اسی حساب سے اس گیس کے اوپر کام کیا جاتا ہے یا گیس کام کرتی ہے. Defining the path is essential. اب ہم ان تمام آئیڈیاز کو استعمال کرنا چاہیں گے ایک گیس کی ہیٹ کیپیسٹی معلوم کرنے کے واسطے. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہیٹ کیپیسٹی کیا ہوتی ہے. یہ گرمی جذب کرنے کی صلاحیت ہے, اور اس کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ اس سسٹم کے اندر کتنے ایٹمز اور مالیکیولز ہیں اور ان کے درمیان انٹریکشن کس قسم کا ہے اور یہ کس طرح سے حرکت کرتے ہیں. ہم ایک آئیڈیل گیس کے واسطے ہیٹ کیپیسٹی کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں دو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کسی بند ڈبے میں گیس کو رکھیں اور اس کو پھیلنے نہ دیں, تو اس کو سی وی یعنی کہ دا ہیٹ کیپیسٹی ایٹ کانسٹنٹ والیوم کہتے ہیں. ہم سی وی اس وقت کیلکولیٹ کریں گے. اس پر ہم فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا اطلاق کریں گے, اور یاد رہے کہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا کہنا ہے کہ ڈیلٹا ای چینج ان انٹرنل انرجی از اکول ٹو دا ہیٹ ایڈڈ, جس کو ڈیلٹا کیو کہا جاتا ہے, پلس دا ورک ڈن. اب اگر کانسٹنٹ والیوم ہو تو آپ کو پتا ہے کہ کام زیرو ہوگا. کیوں زیرو ہوگا؟ اس واسطے کہ ڈیلٹا ڈبلیو از اکول ٹو پی ڈی وی, اور ڈی وی چونکہ زیرو ہے, وہ ڈبہ نہ پھیل رہا ہے نہ سکڑ رہا ہے, اس واسطے ڈیلٹا ڈبلیو زیرو ہے. تو ڈیلٹا ای از اکول ٹو ڈیلٹا کیو. اسپیسیفک ہیٹ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایز دی اماؤنٹ آف ہیٹ دیٹ از ایبزارب پر یونٹ انکریز ان ٹیمپریچر, گویا کہ ڈیلٹا کیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹی. تو یہاں سے کیو وی از اکول ٹو ڈیلٹا ای پلس ڈبلیو وچ از اکول ٹو ڈیلٹا ای, کیونکہ ڈبلیو زیرو ہے, لہٰذا ڈیلٹا ای کی مقدار بنتی ہے اسپیسیفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ والیوم سی وی انٹو ڈیلٹا ٹی. اور چونکہ ہم ڈیلٹا ٹی کو بہت چھوٹا رکھ سکتے ہیں, مطلب یہ کہ گیس کو اگر آپ تھوڑا سا گرم کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کی انٹرنل انرجی میں جو تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے وہ کتنا ہے, تو وہاں سے پھر سی وی کی مقدار نکل آتی ہے, سی وی از اکول ٹو ڈی ای بائی ڈی ٹی. اب چونکہ ای از اکول ٹو 3/2 این کے ٹی, اس واسطے ہم اسپیسیفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ والیوم معلوم کر چکے ہیں. That will be 3/2 n into k, اور یہاں k بولٹزمین ہے جو ایک کانسٹنٹ ہے, میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا. اب فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کو استعمال کرتے ہوئے میں سی پی کیلکولیٹ کرنا چاہوں گا, اور سی پی کا مطلب ہے اسپیسیفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ پریشر. یہ دوسری اسپیسیفک ہیٹ ہے جو ایک گیس سے متعلق ہے. اب سی پی کا مطلب کیا؟ آپ نے کسی ڈبے میں گیس رکھی ہے اور اس گیس کو اب گرم کرتے ہیں, مگر یہ ڈبہ اب پھیل سکتا ہے, یا یہ سمجھیں کہ اس کے آگے پسٹن لگا ہوا ہے اور یہ پسٹن آگے جا سکتا ہے, اور جب یہ پسٹن آگے بڑھے گا تو یہ کام کرے گا. کتنا کام کرے گا؟ فورس انٹو ڈسٹنس یا
P into dV, dV is the change in volume. یہاں پر اب ہم فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس کا اطلاق کریں گے. تو یہ دیکھیں کہ QP which is the heat absorbed by the gas is equal to delta E plus W. W is the work done by the gas. وہ ہے P into delta V. چنانچہ QP is equal to delta E plus P delta V. اب CP کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں as the heat absorbed QP divided by delta T. یہ بالکل ویسی ڈیفینیشن ہے جیسے ہم نے CV کے لیے استعمال کی تھی، بس فرق یہ ہے کہ اب بجائے والیوم کو کانسٹنٹ رکھنے کے ہم پریشر کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم اب باہر کے پسٹن پہ، باہر ایکسٹرنل سسٹم کے اوپر کوئی کام کرتا ہے. فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس کا اگر اس کے اوپر اطلاق کیا جائے تو پھر CP انٹو ڈیلٹا T از اکول ٹو ڈیلٹا E پلس دا ورک ڈن جو PdV ہے. اور جیسے جیسے ڈیلٹا T کو ہم چھوٹا کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے یہ ایک ڈفرینشیل ریلیشن بنے گا. یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ CP انٹو DT از اکول ٹو DE پلس PdV. پھر ادھر DE کی جگہ پر ہم CV انٹو DT لگائیں گے، اس واسطے کہ اتنا چینج ہے انٹرنل انرجی میں DT کے پروپورشنل اور وہ CV سے ملٹیپلائی ہوگا. اب اس کے نتیجے میں CP DT از اکول ٹو CV DT پلس PdV. یہاں پر پھر آپ PV ایکولز NKT استعمال کریں تو پھر CP انٹو DT از اکول ٹو CV DT پلس NK DT. یہاں سے پھر ایک ریلیشن نکلتا ہے کہ CP از اکول ٹو CV پلس NK, number of particles in the gas multiplied by Boltzmann's constant. اور اب بڑی دلچسپ بات بنی کہ CP CV سے بڑا ہوگا اور جو فرق ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. تو فائنل ریزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ CP is equal to 5/2 N into K. یہ ہم نے ایک آئیڈیل گیس کے واسطے کیلکولیٹ کیا. اب آئیڈیل گیس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا سارے ایٹمز اور مالیکیولز بکھرے ہوئے ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں. مگر آئیڈیل گیس کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی پانی کا مالیکیول ہے یا کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول ہے یا H2 مالیکیول بھی ہو تو وہ گھوم سکتا ہے. ایک مالیکیول کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نہ صرف یوں حرکت کر سکتا ہے اور یوں لیکن وہ گھوم بھی سکتا ہے، اور جب وہ گھومتا ہے تو اس کی انرجی میں اضافہ ہوتا ہے. لہٰذا جب آپ کسی گیس میں انرجی ڈالتے ہیں تو دو طرح سے فرق آ سکتا ہے. ایک یہ کہ جو ایٹمز اور مالیکیولز ہیں وہ زیادہ تیزی سے دوڑنے لگتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ زیادہ تیزی سے یا کم تیزی سے گھوم سکتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں اگر ہم شامل کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اسپیسیفک ہیٹ ہے ہمیں اس میں کائنیٹک کے علاوہ روٹیشنل بھی شامل کرنا چاہیے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے یہاں کہ میں اس ساری تفصیل میں جا سکوں، لیکن میں مختصراً صرف یہ کہوں گا کہ جس گیس میں ایسے مالیکیولز ہیں جو مثلا ڈائیٹامک مالیکیولز ہیں جو گھوم سکتے ہیں، تو اسپیسیفک ہیٹ کی ایک کنٹریبیوشن اس موشن کے سبب بھی آتی ہے. ہاں، اگر پلین ہائیڈروجن ایٹمز ہوں تو وہ ہائیڈروجن ایٹمز یوں گھوم تو نہیں سکتے، تو اس میں روٹیشنل موشن شامل نہیں ہوتی. ایک کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول جو دو ایکسس پر گھوم سکتا ہے اس میں دو اور کنٹریبیوشنز شامل کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں آپ کے سامنے 3 کنٹریبیوشنز آ رہے ہیں Vx, Vy اور Vz سے، گویا کہ موشن along دی ایکس ایکسس، وائی ایکسس اور زیڈ ایکسس. اور اس کے علاوہ یہ مالیکیول یوں گھوم سکتا ہے اور یوں گھوم سکتا ہے. تو پھر اس میں جو ٹوٹل کنٹریبیوشن بنتی ہے وہ 3/2 Nk پلس 2/2 Nk which is equal to 5/2 Nk. تو اسپیسیفک ہیٹ ایسے مالیکیول کی زیادہ ہوگی جو گھوم بھی سکتا ہو. ابھی تک میں نے جو گیسز کی ایکسپینشن کی بات کی ہے اس میں
میں نے آئسو تھرمل پروسیس پر زور دیا اور پھر کانسٹنٹ پریشر پر زور دیا، لیکن ایک تیسرا پاسبل ایکسپینشن بھی ہے جس کو ایڈیابیٹک کہتے ہیں. ایڈیابیٹک کا لفظ بڑا کچھ خطرناک سا لگتا ہے مگر ہے بہت سادہ. فرض کیجئے کہ آپ اس گیس کو اور پسٹن کو گویا کہ اس پورے سسٹم کو آئسولیٹ کرتے ہیں تو اس میں انرجی نہ آ سکتی ہے نہ اس سے باہر نکل سکتی ہے. dq از اکول ٹو 0. میرا مطلب یہ کہ ہیٹ نہ اندر آ رہی ہے نہ باہر جا رہی ہے. تو چلیے اب فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا اطلاق اس کے اوپر کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ dq از اکول ٹو de پلس dw where dw is the work done by the gas اور اس کی مقدار 0 ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر گیس کوئی کام کرتی ہے تو وہ صرف اس لیے کر سکتی ہے کہ اس کی انٹرنل انرجی کم ہوتی ہے. سو DE پلس DW از اکول ٹو 0. ایک کم ہوتا تو دوسرا بڑھتا ہے. DE کی جگہ پر اگر ہم CV انٹو DT لگائیں تو پھر CV DT پلس PdV 0 بنے گا اور یہاں سے پھر DT بائی T پلس NK اوور CV انٹو DV بائی D از اکول ٹو 0. اب چونکہ CP مائنس CV کی ویلیو ہے N انٹو K، اس واسطے ہم اس کو اب مزید سمپلیفائی کر سکتے ہیں اور اگر یہ کریں تو پھر CP اوور CV مائنس 1 از اکول ٹو گاما مائنس 1. یہاں پر گاما کا مطلب ہے دا ریشیو آف CP ٹو CV. لہذا DT بائی T پلس گاما مائنس 1 انٹو DV بائی V از اکول ٹو 0. اور اگر آپ اس کو ایک سٹیپ آگے بڑھائیں تو ادھر سے ایک بڑا اہم نتیجہ نکلتا ہے کہ فار اے گیس وچ از ایکسپینڈنگ ایڈیابیٹیکلی PV ٹو دا گاما از اکول ٹو اے کانسٹنٹ. سو پریشر into volume to the power gamma is fixed. گویا کہ اگر ہم اس پریشر اور والیوم سے شروع کرتے ہیں اور اس پریشر اور والیوم تک پہنچتے ہیں اور یہ ایک ایسے رستے سے جس میں کوئی ہیٹ اس میں نہ ڈالی جاتی ہے نہ اس سے نکالی جاتی ہے، تو پھر ایکویشن آف اسٹیٹ یہ ہوگی PV ٹو دا گاما از اکول ٹو اے کانسٹنٹ. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا گاما از اکول ٹو دا ریشیو آف دا اسپیسیفک ہیٹس، اسپیسیفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ پریشر ڈیوائڈیڈ بائی اسپیسیفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ والیوم. یہاں سے پھر ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنا کام کیا جاتا ہے. کام کی مقدار ہمیشہ PdV ہوتی ہے، لیکن ادھر ہم ڈائریکٹلی DW کو یوں لکھ سکتے ہیں ایز مائنس CV انٹو DT. اور جو ایڈیابیٹک ورک ہے آپ اگلے چند سٹیپس کو دیکھیں تو یہ بنتا ہے انٹیگرل CV dt وچ از مائنس CV dt اور آخر میں جو نتیجہ اس سے نکلتا ہے دیٹ از P1 V1 مائنس P2 V2 ڈیوائڈیڈ بائی گاما مائنس 1. یہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کے اپلیکیشن کی ایک مثال تھی اور فرسٹ لا میں کوئی بڑی بات ہے نہیں. بنیادی طور پر یہ لا آف کنزرویشن آف انرجی ہی ہے. تو اگر ہم ایک سسٹم میں کچھ ہیٹ شامل کرتے ہیں، اس کے اوپر کچھ کام کرتے ہیں تو اس کی انٹرنل انرجی میں اضافہ ہوتا ہے. ڈیلٹا E از اکول ٹو ڈیلٹا Q پلس ڈیلٹا W. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس اس سے زیادہ دلچسپ ہے اور اس میں زیادہ گہرائی ہے. اس کو بیان کرنے کے کئی مختلف طریقے ہیں. ایک سادہ طریقہ بیان کرنے کا یہ ہے کہ گرمی کبھی کسی ٹھنڈے جسم سے گرم جسم کی طرف نہیں جا سکتی، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کبھی ایک ایسے سسٹم سے کام حاصل نہیں کر سکتے جس میں ٹھنڈا جسم ٹھنڈا ہوتا چلا جائے اور گرم گرم ہوتا چلا جائے. گو کہ یہاں پر لا آف کنزرویشن آف انرجی کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ٹھنڈے میں سے گرمی نکل کر گرم جسم کی طرف جائے، وہ جس کا درجہ حرارت زیادہ ہے. دوسرے لفظوں میں دیر کین بی نو پروسیس whose only final result is to transfer thermal energy from a cooler object to a
hotter object. اب یہ ایک بڑا بنیادی اصول ہے اور ایسے لگتا ہے کہ بس یہ تو صرف ایک کامن سینس کی بات ہے، لیکن یہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ کافی حیران کن ہیں. اس کی ایپلیکیشنز بے حساب ہیں اور اس کے لیے کچھ مجھے انجنز کے بارے میں بات کرنا ہوگی. بھاپ کے انجن کا میں نے شروع ہی میں ذکر کیا تھا. اس کا اصول یہ ہے کہ آپ کسی پانی کے ریزروار کو گرم کرتے ہیں، پانی کی مقدار جس میں خاصی ہوتی ہے آپ اس میں انرجی کا اضافہ کرتے ہیں تو پھر وہ پانی بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب گرمی پانی کو پہنچائی جاتی ہے تو پھر پانی بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے. بھاپ پہنچتی ہے ایک انجن میں، انجن میں ایک پسٹن ہے، پسٹن آگے جب جاتا ہے تو اس سے پھر ایک پہیہ گھومتا ہے، وہ پہیہ پھر آگے جا کر ایک دوسرے پہیے کو گھماتا ہے وغیرہ، اور اس طرح سے اس بھاپ کے انجن سے کام لیا جاتا ہے. آخر جب بھاپ نکل کر کسی کنڈینسر میں داخل ہوتی ہے تو پھر ادھر دوبارہ پانی میں یہ تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر اس کو پھر ریسائیکل کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک موٹر سائیکل کا انجن یا گاڑی کا انجن بھی کام کرتا ہے، گویا کہ ایک ایکسپینشن کے ذریعے سے کوئی میکینیکل موشن ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس انجن میں گیس پہلے اندر آتی ہے، پھر اس کو کمپریس کیا جاتا ہے، کمپریس کرنے کے بعد پھر ایک سپارک سے اس کو جلایا جاتا ہے، اس کو اگنیشن سٹروک کہتے ہیں، جس کے بعد پسٹن باہر کی طرف نکلتا ہے اور یہ پاور سٹروک کہلاتا ہے. آخر میں گیس کا اخراج ہوتا ہے اور اس آخری مرحلے کو ایگزاسٹ سٹروک کہتے ہیں. تو یہاں ان تمام انجنوں میں دو ٹیمپریچرز ہیں، ایک ہائی ٹیمپریچر، ایک لو ٹیمپریچر. مثال کے طور پر جو بھاپ کا انجن ہے، جب آپ بھاپ پیدا کرتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر کوئی 100 ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے، یا جب ڈیزل یا پیٹرول کا انجن ہے تو جہاں سپارک لگتا ہے ادھر ہائی ٹیمپریچر پیدا ہوتا ہے، اور پھر جہاں اس کا اخراج ہوتا ہے وہ فضا میں، اور فضا کا ٹیمپریچر جتنا بھی ہے 30 ڈگریز سینٹی گریڈ 40 ڈگریز سینٹی گریڈ. گویا کہ یہ دو علیحدہ ٹیمپریچرز ہیں، ایک ہائی ٹیمپریچر ایک لو ٹیمپریچر، اور یہ تمام مشینیں بھاپ کا انجن ہو یا ڈیزل کا، یہ ان دو ٹیمپریچرز کے درمیان کام کرتے ہیں. اب اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہائی ٹیمپریچر سے ہیٹ QH موصول ہوتی ہے، یہ انجن میں پہنچتی ہے اور انجن میں وہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ کام کر سکے، مگر یہ ساری ہیٹ کام میں تبدیل نہیں ہو سکتی. اس کا ایک حصہ باہر فضا کو یا جو ماحول ہے اس میں چلا جائے گا اور یہ زائد ہیٹ ہے، یہ ریجیکٹڈ ہیٹ ہے. اس کو یہاں پر QC کہا گیا ہے، اس کو کولڈ ریزروار ایٹ ٹیمپریچر TC کہا گیا. یہاں پر Q کی مقدار بنتی ہے ڈیلٹا E پلس W، جس کا مطلب یہ کہ جتنی ہیٹ اندر ڈالی گئی اس کے دو حصے بنے، ایک حصے سے کام لیا گیا اور ایک ضائع ہو گئی. ہم کبھی ایسے نہیں کر سکتے کہ جو ضائع ہونے والا حصہ ہے اس کو زیرو کر دیں. چلیے اس بات کو اب بہتر سمجھتے ہیں. تو یہاں پر Q از اکول ٹو ڈیلٹا E پلس W، جہاں سے W کی مقدار بنتی ہے Q ہائی مائنس Q لو، یعنی کہ Q ان ہائی مائنس Q آؤٹ C. اب میں ایک کوانٹٹی ڈیفائن کرتا ہوں جس کو ایفیشنسی کا نام دیا گیا ہے. ایفیشنسی سے مطلب یہ کہ آپ کتنا کام حاصل کر سکتے ہیں اتنی ہیٹ اندر ڈال کر. تو اگر ہیٹ اندر Q ان کہا جائے تو ایپسیلون از اکول ٹو W ڈیوائڈیڈ بائی Q ان. W کو آپ فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس سے لگائیں تو اٹ از Q ان مائنس Q آؤٹ ڈیوائڈیڈ بائی Q ان، لہٰذا اس کی مقدار بنتی ہے 1 مائنس Q آؤٹ اوور Q ان. کتنی ہیٹ ضائع ہوتی ہے اس کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ نچلا ٹیمپریچر کیا ہے اور کتنی ہیٹ ایبزارب ہوتی ہے اس کا انحصار ہے کہ ہائر ٹیمپریچر کتنا ہے. چنانچہ یہاں پر اگر ہم Q in proportional to T in لکھیں اور Q out proportional to T out لکھیں تو پھر ایفیشنسی کی مقدار بنتی ہے 1 minus T out over T in.
گویا کہ ایفیشنسی کے لیے ہم نے ایک فارمولا ڈیرائیو کیا ہے اور میں یہ دہراتا ہوں, اٹ از 1 minus the temperature of the lower reservoir divided by temperature of the upper reservoir. اب اگر آپ ان دونوں کا ریشیو لیں T lower divided by T higher تو یہ 1 سے کم ہے, اس واسطے ایپسیلون 1 minus something less than 1 ہے اور یہ خود 1 سے یقیناً کم ہے, جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم کبھی کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکتے جو سارے کا سارا ہیٹ کام میں تبدیل کر سکے. سو دیر کین نیور بی 100% ایفیشنسی. یہی بات ایک ریفریجریٹر کے اوپر صادق آتی ہے, اور اب میں ریفریجریٹر کے بارے میں مختصراً آپ کو بتاتا چلوں گا. یہ دیکھیں کہ ایک انجن, ایک ہیٹ انجن کیا کرتا, آپ ایک ہائی ٹیمپریچر سے اس کو ہیٹ فراہم کرتے ہیں اور اس کا ایک حصہ کام میں تبدیل ہوتا ہے اور کچھ ضائع چلا جاتا ہے. لیکن ریفریجریٹر میں کام الٹا ہے. ریفریجریٹر کا کام یہ ہے کہ ایک ہائی ٹیمپریچر سے لو ٹیمپریچر تک لے جایا جائے. تو فرض کیجئے کہ آپ ریفریجریٹر کے اندر کوئی پانی کی بوتل رکھتے ہیں, تو اس پانی کی بوتل سے ریفریجریٹر انرجی کھینچ کر باہر نکالتا ہے, اس میں سے گرمی کھینچ کر باہر نکالتا. مگر ریفریجریٹر خود بخود تو نہیں چلتا نا, آپ کو کوئی انرجی دینا پڑتی ہے, بجلی فراہم کرنی پڑتی ہے. تو یہاں حساب الٹا ہے, آپ انرجی اندر دیتے ہیں, یہ ہیٹ کھینچتا ہے اور پھر اس کو ہائر ٹیمپریچر پر ریجیکٹ کرتا ہے. تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کہ ورک کمز ان, کیو سی گوز اپ اینڈ کیو ایچ گوز اپ. یہاں پر ہم ایک دوسرے قسم کی ایفیشنسی ڈیفائن کرتے ہیں جس کو کوایفیشنٹ آف پرفارمنس کہتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کتنی ہیٹ اس پانی کی بوتل یا جو کچھ ریفریجریٹر کے اندر ہے اس میں سے کتنی ہیٹ نکال سکتے ہیں پر یونٹ اماؤنٹ آف ورک. تو کام تو آپ کو خود کرنا پڑتا ہے وہ ہیٹ نکالنے کے واسطے. سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کا کہنا ہے اس ضمن میں, میرا مطلب یہ کہ ریفریجریٹر کے حوالے سے, کہ اٹ از امپاسبل فار اے ریفریجریٹر working in a cycle to produce no other effect than the transfer of thermal energy from a cold object to a hot object. سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی ایسا ریفریجریٹر نہیں بنایا جا سکتا جو سارے کا سارا کام اس مقصد کے لیے استعمال کرے کہ ہیٹ کو اس میں سے نکال کر خارج کیا جا سکے. ہمیشہ ایسے ریفریجریٹر کی ایفیشنسی 1 سے کم ہوگی. یہ ساری باتیں سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس سے منسوب ہیں. اور ایک بڑا دلچسپ کانسیپٹ ہے جو ہمیں سیکنڈ لا سے ملتا ہے, اس کا نام ہے انٹروپی. انٹروپی ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے, اور اس کا وجود آج سے 300 سال پہلے تھا بھی نہیں. انٹروپی کو میتھمیٹکلی ہم ڈیفائن کرتے ہیں چینج کے حوالے سے. اب ایبسولوٹ انٹروپی کی بات میں پھر کسی وقت کروں گا. ابھی میں انٹروپی کو یوں ڈیفائن کروں گا کہ فرض کیجئے کہ آپ کسی جسم میں ڈیلٹا کیو ہیٹ ڈالتے ہیں, ہیٹ کا اضافہ کرتے ہیں, اور اس وقت اس سسٹم کا, اس جسم کا ٹیمپریچر T تھا, تو اس میں اضافہ ہوگا انٹروپی کا ڈی ایس, اور ڈی ایس کی مقدار ہے ڈی کیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹی. اس کو میں ایک بار پھر دہراتا ہوں. ڈی ایس وچ از دی انکریز ان انٹروپی از اکول ٹو دی اماؤنٹ آف ہیٹ پٹ ان ڈی کیو ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹیمپریچر آف دا سسٹم. ڈی ایس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں مختلف سسٹمز کے واسطے, اور سب سے آسان تو آئیڈیل گیس ہے جس کی ایکویشن آف اسٹیٹ پی وی ایکولز این کے ٹی ہے. اچھا, تو چلیے اس ڈیفینیشن کو لیتے ہوئے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ہم تھوڑی سی ہیٹ ڈالتے ہیں اس سسٹم میں تو انٹروپی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. گویا کہ ڈی ایس کتنا ہے, اور پھر اس سے ہم آگے انٹیگریٹ کر کے معلوم کریں گے کہ ایس کتنا ہے. یہاں پر ڈی کیو از اکول ٹو ڈی ای پلس ڈی ڈبلیو, اور ڈی ڈبلیو وہ کام ہے جو گیس کرتی ہے, تو دس از اکول ٹو ڈی ای پلس پی ڈی وی. اب یاد رہے کہ پی وی از اکول ٹو این کے ٹی,
चुनाचे P की जगह पर NKT डिवाइडेड बाय V अगर डाला जाए तो फिर ds is equal to dq by t which is equal to cv dt by t plus nk into dv by v. यहां से ds की कीमत निकल आई, मगर ये याद रहे कि हमने एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर हीट dq अंदर डाली थी, मगर जैसे आप उसके अंदर हीट डालते हैं तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ता है. चुनाचे अगर हम ये जानना चाहें कि टोटल इंक्रीज इन एंट्रोपी कितनी होती है जब हम एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक जाते हैं, तो फिर हमें इंटीग्रेशन करना होगी. उस इंटीग्रेशन में आप T पर इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम द इनिशियल टेम्परेचर जिसको T1 कहा जाए यहाँ पर अप टिल द फाइनल टेम्परेचर, उसको हम T2 कहेंगे. चुनाचे डेल्टा S इज इक्वल टू इंटीग्रल T1 टू T2 dq डिवाइडेड बाई T, और यहाँ से ये CV इंटू लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस NK इंटू लॉग ऑफ V2 बाई V1 के बराबर होता. चलिए, ये तो एक मैथमेटिकल रिजल्ट निकल आया, अच्छी बात है, और इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है कि ये एंट्रोपी है क्या चीज़. आप इसका जिक्र हर जगह सुनते होंगे, मगर जब तक हमें इसके बारे में कुछ फिजिकल चीज़ ना पता चले तो फिर थोड़ी सी तशनगी रह जाती है. अब देखिए, इसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो ये कि जैसे जैसे आप किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी डालते चले जाते हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसमें बदनज़मी और बेतरतीबी आती जाती है. मसलन एक गैस है, गैस में अगर मॉलिक्यूल्स किसी रफ्तार पर चल रहे हैं इधर उधर ऐसे रैंडमली, तो जब इसमें मज़ीद एनर्जी डाली जाएगी तो इसमें इंतशार बढ़ेगा, जिसका मतलब ये कि मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से इधर उधर दौड़ने लगेंगे और उसकी एंट्रोपी में इजाफा होगा. तो एंट्रोपी के लिए अगर कोई लफ्ज़ हमें ईजाद करना हो उर्दू में, तो बेहतर ये कि इसको इंतशार या इंतशारियत कहा जाए. गोया कि इससे ये हमें पता चलेगा कि दिस इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर. एक सिस्टम में जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा उसी हिसाब से उसकी एंट्रोपी कम होगी, और जितना ज़्यादा डिसऑर्डर या बदनज़मी होगी और इंतशार होगा उसी हिसाब से इसमें एंट्रोपी ज़्यादा होगी. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कई तरह से बयान किया जा सकता है, और एंट्रोपी के हवाले से अगर हम इसकी बात करें तो एंट्रोपी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा बढ़ती है. कोई सा भी आप सिस्टम लें, चाहे वो गैस हो या लिक्विड या सॉलिड, अगर आप इसको अपने माहौल से अलहदा कर लें तो कुदरती तौर पर इसकी एंट्रोपी वक्त के साथ साथ बढ़ेगी. यानी कि इसमें बदनज़मी आएगी, बेतरतीबी आएगी. और इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ. फ़र्ज़ कीजिए कि जितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स इस कमरे में बिखरे हुए हैं उनको मैं इकट्ठे करता हूँ और यहाँ पर लाता हूँ, एक छोटे डब्बे में बंद करता हूँ. अच्छा, इस तरह से उसमें एंट्रोपी कम होगी. कम क्यों? इसलिए कि फैलाव और बेतरतीबी कम है, ये कदरे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डर्ड है. अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैं उस डब्बे को खोल देता हूँ, तो इसमें से एटम्स और मॉलिक्यूल्स यूँ दौड़ते हुए बाहर निकलेंगे और फिर सारे कमरे में बिखर जाएंगे, एंट्रोपी बढ़ जाएगी. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वक्त भी आगे बढ़ रहा है. कभी हमने ये नहीं देखा कि इस कमरे में जितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ब खुद आकर किसी एक जगह पर जमा हो जाएं. इस तरह से एंट्रोपी कम हो जाती है. चुनाचे वक्त का बहाव और एंट्रोपी का बढ़ना वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं. एंट्रोपी के बारे में आपसे फिर अगली दफ़ा फिर बात होगी.